السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 24، آیت نمبر 35، 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم علیہ السلام، مسکن رہیے یا رہ، انت تو، وزوجکا اور تیری بیوی، جنت میں، وکلا اور کھاؤ، منہا اس سے، رغدن بافراغت، کھلم کھلا، جی بھر کر، رغدن جی بھر کر، بافراغت یا کھلم کھلا، حیث جہاں سے شئتما تمہارا جی چاہے، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم، من الظالمین ظالموں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے کہا ہے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہے جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سجدہ کروانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دوسری فضیلت عطا کی وہ یہ کہ انہیں جنت میں بسا دیا، اور کیا فرمایا کہ جہاں سے جی چاہے بافراغت پھل کھاؤ، اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو، جنتی لباس پہنا دیے گئے، مگر ایک حکم فرمایا، ایک پابندی لگائی کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اس درخت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے یہ درخت گندم کا تھا اور کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، واللہ عالم۔ تو انہیں منع فرمایا گیا تھا صرف ایک درخت کو کھانا نہیں ہے۔ یہ امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا اور فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہ جنت کا ایک درخت تھا جسے منع کیا گیا تھا، لیکن شیطان نے کوئی کسر نہ چھوڑی انہیں ورگلانے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شیطان جو تھا وہ تو دشمن تھا، اسے تو حسد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس نے سوچا اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے اور مجھے دھتکار دیا گیا ہے، اور میں اس کو ورگلاؤں گا، میں اس کو دھوکے میں لاؤں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک تنکے کی شکل میں جنت میں داخل ہوا اور شیطان قسمیں کھا کر انہیں دھوکہ دیا اور ان دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے پر ورگلایا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے ورگلایا تھا کہ یہ پھل کھاؤ، ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی اس سے دور نہیں ہو پاؤ گے اور یہ نعمتیں میں سے تمہیں ملتی رہیں گی۔ جب انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل چکھا تو وہ دونوں جنت کے لباسوں سے اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم سورہ اعراف میں آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ فَأَزَلَّهُمَا پس بہکا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان مردود نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے کانا تھے فی ہے اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اِہْبِطُوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارا لبازن بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے، یہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھہرنا ہے، ومتاعٌ اور فائدہ ہے، الی حین ایک مدت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ عَنْہَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیہِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین۔ پھر شیطان نے انہیں اس سے پھسلا کر ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا لکھ دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں مما کانا فیہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو ان نعمتوں سے محروم کروا دیا جن میں وہ بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ زمین پر اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وہیں تمہیں موت آئے گی اور مقررہ مدت تک تم وہیں رہو گے، اس دنیا میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر قیامت آئے گی اور محشر کے دن تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ جب یہ باتیں ہوئیں اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیج دیا اور ایک کو مشرق کی طرف اور ایک کو مغرب کی طرف۔ اب دونوں روتے پھرتے ہیں اور 40 سال تک ایسے ہی روتے رہے، نہ تو بابا جی کا جی لگ رہا ہے دنیا میں اور نہ ہی اماں ہوا کا دل لگ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے اتنے سناٹے میں اکیلے میں تو کسی کا بھی دل نہیں لگتا، کہاں دونوں اکٹھے تھے، کھاتے پیتے عیش کرتے پھرتے تھے، اور جہاں پھر غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو اب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہی ان کو چند کلمات سکھا دی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے کلمات چند باتیں، فتح پس پھر آیا علیہ اوپر اس کے، اللہ آیا ان پر، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فتح پس پھر آیا بھی آ جائے گا اس کا معنی، اور اس کا معنی یہ بھی آئے گا فتح پس پھر توبہ قبول کی علیہ ان کی، انہو بے شک وہ التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، دعائے آدم علیہ السلام وہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھ کر ان کے ذریعے دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ ہے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 بھی ہے۔ یہ دعا اللہ سے مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپس میں دوبارہ ملوا دیا، معاف بھی کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے۔ دیکھیں وہ پیغمبر تھے، مسٹیک ہوئی، اللہ کے اتنے قرب والے تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے جب تک انہوں نے اللہ سے خلوص سے دل سے معافی نہیں مانگ لی تب تک اللہ رب العزت نے انہیں معاف نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، دعا مانگے، مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کی معاف کو قبول کروں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی بار بار مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو بار بار گناہ کرتے ہیں، ان سے تو صرف ایک گناہ ہوا تھا۔ اور یہ الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جو دعا ہوتی ہے نا پرخلوص
جو توبہ ہوتی ہے وہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں، اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے خلوص کے ساتھ معافی مانگ لے تو وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان اللہ کو پائے گا وہ۔ تو ایک جگہ اور بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انسان کے توبہ کرنے پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بیابان جنگل میں جا رہا ہے اور جنگل میں اس کے پاس سواری ہے، اس کے اوپر اس کا زادرہ ہے، کھانا پینا ہے، صحرا ہے، بہت گرمی ہے، تو وہ تھکن اتارنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی سواری اب وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ بے بس ہو کے پھر اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور مرنے کے قریب شاید پہنچ جاتا ہے وہ، اور اس کی بہت ہی بری حالت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، صحرا ہے، گرمی ہے، اور وہ بس موت کا انتظار کرتا ہے اور وہیں لیٹ جاتا ہے کہ اب تو بس موت ہی آنی ہے۔ لیکن پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، کچھ وقت کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو قریب اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کو پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کھانا میسر آ جاتا ہے، اور اس کو امید لگ جاتی ہے کہ اب وہ اپنے گھر واپس جا سکتا ہے اور زندگی کی اس کو امید لگ جاتی ہے۔ تو وہ خوشی میں آ کے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، مطلب الٹ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ جتنی خوشی اسے اس وقت میسر آتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اتنی خوشی مجھے تب ہوتی ہے جتنی جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر خلوص سے، دل سے اور ندامت کے آنسو بہا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔